اور ماں جو بچے کو منع کرتی ہے کہ انگارہ مت اٹھاؤ تو دشمنی کی وجہ سے کرتی ہے، ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے کرتی ہے؟ نہیں، محبت کی وجہ سے کرتی ہے کہ بیٹے تمہیں نقصان ہوگا۔ اسی طرح مشائخ جب کسی بات سے منع کرتے ہیں تو ان کا مقصود اصلاح ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک ٹریپ ہے شیطان کا کہ شیخ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر دیں تو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے اب تو بس شیخ مجھ سے ناراض ہو گئے ہمیشہ کے لیے، اور یہ حضرت کے دل میں میرے بارے میں تو بس غصہ آ گیا۔ یوں اگر مشائخ دل میں غصے رکھنے لگیں تو پھر ان کے دلوں میں تو غصے اور کینے کے پہاڑ بن جائیں۔ یہ تو وقتی چیز ہوتی ہے، سمجھانا مقصود ہوتا ہے، جب بندے نے اصلاح کر لی تو بات ختم ہو گئی۔ تو ایسے نازنین نہ بنے کہ شیخ اگر ایک دفعہ کسی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ کرے تو پھر دوسری مرتبہ سوچے کہ جی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی۔ اگر آپ نازنین بنیں گے تو اپنی اصلاح کا راستہ بند کریں گے۔ ہمارے مشائخ تو بغیر وجہ کے بھی ڈانٹتے تھے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس ایک کوئی نیا بندہ تھا جو آیا تھا۔ یہ آج خدمت میں جا کر بیٹھا، بیٹھتے ہی حضرت نے ڈانٹنا شروع کر دیا، تمہارے دل میں دنیا بھری ہوئی ہے، تمہیں مرنا یاد نہیں، تم باغی بنے پھرتے ہو، تمہیں سمجھ آ جائے گی موت کے وقت۔ اوئے ہو، اتنا ڈانٹا کہ کوئی حد نہیں۔ سمجھ مجھے بھی کچھ نہ لگی، لیکن میں کہتا رہا حضرت آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میری اصلاح ہو جائے۔ جب کافی ڈانٹ ڈپٹ کر لی تو پھر اس کے بعد مجھے کسی کام بھیج دیا، اور اس دوران وہ جو بندہ بیٹھا تھا اس کو بھی بھگتا دیا۔ تو جب یہ عاجز کام کر کے واپس آیا تو فرمانے لگے کہ آنکھاں دھینو تے سناوا نو نو، کہ کہتی بیٹی کو ہوں سناتی بہو کو ہوں، کہتی بیٹی کو ہوں سناتی بہو کو ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ بالکل نیا بندہ تھا اور بہت دنیا دار تھا، اگر اسے میں ڈائریکٹ کہتا تو ہو سکتا ہے وہ برداشت نہ کر سکتا، اس لیے میں نے تمہیں ڈانٹا، اصل میں اسے سنانا چاہ رہا تھا، مگر خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ بلا وجہ تمہیں ڈانٹا اور تمہارے چہرے پہ مجھے شکن نظر نہیں آئی۔ تو ہمارے مشائخ ایسا بھی کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ بھئی نفس بھڑکتا ہے یا نہیں بھڑکتا، تو بھائی جو اصلاح کا طلبگار ہوتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرے شیخ کی مجھ پر نظر ہے، اور مقصود بھی اصلاح ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سمجھے کہ بھئی مجھے شیخ کی ضرورت نہیں، میں اپنی اصلاح خود کر لوں گا، تو اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں۔ ہر آنکارے کے بے استاد باشد، یقین دانی کے بے بنیاد باشد۔ ہر وہ بندہ جو بے استاد ہوتا ہے یقین کر لو کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے، انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی تھا ذرا ضدی سی طبیعت کا، بات جلدی مانتا نہیں تھا، اس کو اللہ نے بیٹا دیا اور اس بچے کو ڈائریا ہو گیا، اس کو موشن لگ گئے، تو بیوی نے کہا بھئی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، بچہ بیمار ہے۔ اس نے سوچا ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت ہے، بچے کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں، میں جا کے دوائی لے آتا ہوں خود ہی۔ چنانچہ وہ گیا فارمیسی کے اوپر، اور اس نے اپنی عقل میں یہ بات سوچی کہ بچے کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں، اب اگر کوئی دوائی مل جائے جو اس کو قبض کر دے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے جا کے فارماسسٹ کو کہا کہ مجھے قبض کی دوائی دے دو، اس نے دوائی دے دی۔ اب لا کر جب اس نے بچے کو دی تو بچے کی حالت پہلے سے زیادہ خراب، وہ تو 24 گھنٹے میں بچے کی زندگی موت کا مسئلہ بن گیا، اتنے لوز موشن۔ تب جا کے اس کی بیوی نے اسے کہا اللہ کے بندے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اب جب اس نے ڈاکٹر کو بلایا تو خیر ڈاکٹر نے اس کے بچے کو
وقتی طور پہ دوائی دے دی، بچہ کنٹرول ہو گیا، بچ گیا، زندگی اس کی بچ گئی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ بھئی کیا کیا تھا؟ کہنے لگا جی میں نے ایسے جا کے فارماسسٹ کو کہا تھا قبض کی دوائی دے دو۔ اس نے کہا عقل کے اندھے، ہماری زبان میں جب یوں کہتے ہیں نا کہ قبض کی دوائی دے دو تو فارماسسٹ سمجھتا ہے کہ بندے کو قبض ہے، کھولنے کی دوائی دے دو۔ اس نے الٹا تمہیں لوز موشن کی دوائی دے دی۔ بالکل یہی مثال ہے بندے کی کہ جو اپنی اصلاح خود کرنا چاہتا ہے کہ پہلے لوز موشن لگے ہوں گے گناہوں کے، اور اوپر سے جو علاج تجویز کرے گا وہ الٹا اور لوز موشن لگا دے گا۔ اس لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ڈاکٹر خود بیمار ہو جاتے ہیں تو خود دوائی نہیں لیتے، اپنی تشخیص دوسرے ڈاکٹر سے کرواتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری رائے ہمارے بارے میں اتنی کامل نہیں ہوگی، دوسرا بندہ انڈیپینڈنٹ اوپینین ہو، جس کی تھرڈ پرسن جس کی اوپینین ہو، تو اس لیے بندے کو بھی استاد چاہیے ہوتا ہے۔ تو اپنے عیبوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا طریقہ کہ اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دیں۔ اس راستے پر تو شیطان بہت ہی زیادہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے جو روحانیت کا راستہ۔ چنانچہ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے خواب میں جنت کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ہر دوسرے دن چوتھے دن اسے جنت کے منظر نظر آتے، جنت کے منظر نظر آتے۔ اب اس نے لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ظاہر میں کن گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، ایک کوئی اچھا سا خواب دیکھ کے اپنے معتقد بن جاتے ہیں۔ میں بڑے اچھے اچھے خواب دیکھتا ہوں، کوئی خواب میں اگر کوئی دیکھ لے کہ میں بادشاہ بن گیا تو وہ بن جاتا ہے۔ تو خواب دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ جنت دیکھتا تو لوگوں میں بتاتا کہ میں تو جی بڑا درجے کو پہنچ گیا ہوں، جنت کو دیکھتا ہوں۔ باجید بستانی رحمۃ اللہ کوئی بات پہنچ گئی۔ ایک دن وہ حضرت کو ملنے آیا تو حضرت نے اسے فرمایا کہ بھئی اب اگر تو ایسا منظر دیکھے نا تو ذرا لا حول ولا قوہ پڑھ دینا۔ اب اس کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے دل میں یوں سوچا کہ میرے شیخ مجھ سے جیلس ہو گئے ہیں کہ میں اتنے درجے کو پہنچ گیا، جنت کو دیکھتا ہوں تو شیخ نے مجھے یہ کہہ دیا۔ خیر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ پھر اگلے دن جب اس کو خواب میں یہی منظر نظر آیا تو شیخ کی دعائیں تھیں، ان کی توجہ تھی۔ خواب ہی میں اسے خیال آیا کہ میرے شیخ نے تو مجھے یہ کہا تھا۔ چنانچہ جب اس نے جیسے ہی لا حول پڑھا وہ سارا کا سارا منظر یکدم ختم ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ شیطان اس کو خواب میں ایسے منظر دکھا کر خود پسندی کا مریض بنا رہا تھا اور اس کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شیخ نے بر وقت تشخیص کر لی، ڈائگنوز کر لیا اور اس کو سمجھا دیا، جس کی وجہ سے وہ شیطان کے ہتھکنڈے سے بچ گیا۔ تو اس لیے شیخ کا ایک فائدہ یہ کہ انسان بہت سارے شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچ جاتا ہے اور اس کو اپنے عیبوں کی اطلاع مل جاتی ہے، اصلاح کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔